پھر سے موجود ہیں محترم راشد شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاکم اللہ. ناظرین، میں یہاں پر ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہوں، بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں. ناظرین یہاں پر ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ راشد شاہ صاحب کے نام میں اگر یوں کہوں کہ پولیس کا طارق جمیل، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو ہو بہو من وعن، جس کو کاپی کہتے ہیں نا، ان کو وہ بنایا ہوا ہے. اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت انسان، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کو ممتاز حیثیت دے رکھی ہے. محترم راشد شاہ صاحب، سر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہمارے ناظرین کو آپ نے ایک دفعہ پھر سے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. سب سے پہلے ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج؟ چونکہ ناظرین کی تو پرزور فرمائش تھی کہ آپ سے تلاوت اور نعت سنیں، تو میں کہتا ہوں کہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں. ذہن نصیب. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. ان اللہ مع الصابرین. ماشاء اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ماشاء اللہ. بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ماشاء اللہ. من الأموال والأنفس
الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ راشد بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا کہنے. اچھا راشد بھائی اور سنائیں ماشاءاللہ جاب کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ میں نے سن رکھا ہے آپ کے بارے میں کہ اس کے علاوہ آپ کسی شاپ پہ بھی کام کرتے ہیں, تو سنائیں کیسا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ بھائی میں پارٹ ٹائم ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں. اچھا ڈیوٹی کے ساتھ پارٹ ٹائم شاپ پہ بھی کام کرتے ہیں, کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ بس جو ٹائم ملتا ہے. ایکچولی ہماری جو سیلری ہے نا وہ بڑی محدود ہوتی ہے, 24 گھنٹے کی ہماری سروس ہوتی ہے. اچھا جی. لیکن جو سیلری ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ نے مجاہدہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ اپنے بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہے ان کو بھی دفن کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے. یہ جو چھوٹی عید گزری ہے ریسنٹلی, جی چاند رات کا واقعہ ہے کہ ہم نے پلان بنایا بچوں کے لیے کہ ہم برگر لے کے آتے ہیں. وہ بھی بچوں نے اپنی پاکٹ منی بچا کر اور کچھ ہم نے مل کے جی بالکل جو ہے نا گھر میں ارینج کیا کہ ہم برگر کھاتے ہیں. تو شام کو پتہ چلتا ہے کہ بل آیا ہے. تو بل میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی کہ وہ 10,000 اور کچھ یعنی کہ بل تھا, تو ہم نے سمجھا 1,000 اور کچھ بل ہے. تو وہ جب شام کو پتہ چلا نا بل دیکھا تو اللہ کی قسم ہم برگر بھول گئے تھے. ہم وہ برگر نہیں کھا سکے. ہم نے وہ پیسے بل کے لیے رکھ لیے. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کا قبرستان بنانا پڑتا ہے. جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا تو پھر بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے سیلری میں گھر کا نظام نہیں چلتا. تو میں نے سوچا ہے کہ اللہ پاک حرام سے بچائے. اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ پارٹ ٹائم تھوڑا بہت کر کے گھر کا نظام چل جائے. شکر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. یہاں پر میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب صاحب سے. آئی جی پنجاب صاحب سر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ یقین مانیے پنجاب پولیس کا اصل چہرہ یہ ہے. لیکن ہاں بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس والا ہو اور وہ رشوت نہ لے. ناظرین ایسا ہے, ایسا موجود ہے پاکستان میں, پنجاب میں ایسا موجود ہے. میرے سامنے جو راشد بھائی تشریف فرما ہے یہ الحمدللہ وہ ہیں کہ جو رشوت حرام خوری سے بچتے ہیں. میں آئی جی پنجاب صاحب سے کہوں گا, آئی جی پنجاب صاحب سر آپ کا جو اصل حقدار ہے, جو آپ لوگوں کو ایوارڈز دیتے ہیں, جو آپ تمغہ امتیاز سے نوازتے ہیں, وہ یہ لوگ ہیں. آپ ان کو دیکھیے, آپ کو آپ کے ادارے کا, آپ کے محکمے کو جنہوں نے 4 چاند لگائے ہیں, جو اصل پہچان ہے آپ کے ادارے کی, جو اصل آپ کے ادارے کا چہرہ اور مہرہ ہے, وہ یہ لوگ ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ نواز رہے ہیں. وہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سر ان کے بارے میں دیکھیے ذرا. آپ کا بہت شکریہ. ایک میں حضرت بھائی اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ مجھے ان باتوں پہ فخر ہے, میں مایوس نہیں ہوں, مجھے فخر ہے. میں سائیکل پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوں, بائک افورڈ نہیں کرتا. میں سائیکل پہ, بائک میرے پاس ہے یہ نہیں کہ, لیکن میں اس کو اگر مہینہ لے کے جاؤں تو میرے گھر کا بجٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے.
اس لیے میں 15 دن بائک استعمال کرتا ہوں، 15 دن سے زیادہ ہی میں سائیکل استعمال کرتا ہوں. اللہ اکبر. شکر الحمدللہ. میرا سینہ جو ہے نا وہ سمندر کی طرح مطمئن ہے، سمندر کی طرح مطمئن ہے. اصل میں آپ حلال کرتے ہیں نا راشد بھائی، حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں بچوں کو، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سینے میں آگ لگی ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ مطمئن نہ ہوں. جو بندہ حلال کا کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھلاتا ہے بچوں کو، وہ ممکن نہیں ہے راشد بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا سینے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو. لیکن کیا کریں، بس حالات بھی ایسے ہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے اشرافیہ جو ہیں، اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی خواہشات کم نہیں کرتے اور غریبوں پر کہتے ہیں جی بس یہ کیا کریں، حالات ایسے بن چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول اب شہباز شریف صاحب نے 8 روپے غالباً ابھی پھر بڑھا دیا ہے. جب شہباز شریف صاحب عمران خان کی حکومت میں جب یہ آتے تھے تب یہ احتجاج بھی کرتے تھے، ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اب ان کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب، پی ایم صاحب، یہ وہی رایا ہے، یہ وہی پاکستانی قوم ہے جن کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ کم از کم 70 روپے پیٹرول لو، 70 روپے لیٹر پیٹرول ہو. تو سر، ہم جیسے ان جیسے جو حلال کھانا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں اور حلال آگے بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں، براہ کرم ادھر ذرا نظر کرم کیجیے. صرف اور صرف اپنے وزیروں کو، مشیروں کو ہی نہ نوازیے، صرف اور صرف اپنے جو نیچے ہیں ان لوگوں کو ہی نہ صرف دیجیے، ہمارے اوپر بھی کچھ اللہ کے بعد آپ بھی رحم کھائیے. آپ کا بہت شکریہ راشد بھائی. اللہ تعالیٰ، میں آپ کے لیے دلی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وافر مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں. راشد بھائی کیا سنا رہے ہیں آج ہمارے ناظرین کو؟ میں تو چاہوں گا کہ حالات کے مطابق آپ واقعہ کربلا سنائیں ذرا ہمارے ناظرین کو. جی ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا سا واقعہ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں. جی ضرور. کربلا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے. ناظرین یہاں پر میں ایک بڑا اہم، میں نے پہلے بھی کہا نا کہ پولیس کا طارق جمیل اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، پولیس کا طارق جمیل. اور راشد بھائی میں نے سنا ہے آپ کا چینل بھی ہے، کس نام سے ہے؟ جی الحمدللہ، پولیس کا طارق جمیل. الحمدللہ. اچھا اسی نام سے ہے؟ الحمدللہ اسی نام. اللہ اللہ اللہ. ناظرین میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ آپ راشد بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ان کی ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجئے، ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جی راشد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کا کٹا ہوا سر وہ ابن زیاد کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، طاقت اور تکبر کا نشہ اس کے سر پہ سوار ہے. وہ چھڑی میرے امام عالی مقام کے ہونٹوں پہ یہاں مارتا ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا، کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس نے دوسری مرتبہ پھر چھڑی اٹھائی اور میرے امام کے ہونٹوں پہ ماری، اور پھر وہی الفاظ کہ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس نے تیسری مرتبہ جب چھڑی اٹھائی یہاں مارنے کے لیے تو حضرت انس کھڑے ہوئے، ارے او بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم تو یہ تاریخ رکھتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہو گئے، ہم کیوں ایک دوسرے کے جان کے پیاسے بن گئے، ہم کیوں ایک دوسرے کے مال کے پیاسے بن گئے. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے مال کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے جان کا پیاسا نہیں ہوتا. ارے حسین کو یاد کرتے ہو لیکن کھڑے تم یزید کے ساتھ ہوتے ہو، نام حسین کا لیتے ہو، کام یزیدوں والے کرتے ہو. ارے رمضان نہیں، پورا سال ہی حسینی بن کے رہو، ان کے کردار کو زندہ کرو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے. روپیہ پیسہ ڈھنگ دولت نہیں چاہیے، عہدے مرتبے اللہ کی قسم چھوٹ جاتے ہیں، اعمال زندہ رہتے ہیں، قربانی زندہ رہتی ہے.
جیسے حسین نے قربانی دی تو ہم سارا سال ہی ان کا نام جپتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہو گیا راشد بھائی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو راشد بھائی۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی راشد بھائی کرنا چاہتا ہوں، آج کل جو حالات مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بنے ہوئے ہیں، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی حنظلہ بھائی ضرور، کیوں نہیں۔ حنظلہ بھائی آنے والے ادوار میں نا لوگ کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ وہ خوش قسمت انسان تھے جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنی آنکھوں سے یا اپنے دور میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی دینے والا بندہ کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف کیا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اتنے مربع زمین، نوکر چاکر، ہر چیز، گاڑیاں، کوٹھی، بنگلے، ہر چیز چھوڑ دیا تھا جب باپ نے گھر سے نکالا تھا۔ ہم ایک 150 روپیہ نہیں چھوڑ سکتے، ایک اپنی ترجیحات نہیں چھوڑ سکتے، اور اس اللہ کے بندے نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اس کے بدلے میں آج کے دور کے لوگ اس سینے کو چھلنی کرتے ہیں، اس پہ تیر چلاتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں۔ آپ تو ان کے فالوور میں سے ہیں تو آپ کو تو کافی دکھ ہوتا ہوگا۔ میں تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ مجھ سے اختلاف کریں یا میرے ساتھ میری رائے کا احترام کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس معاملے میں بڑی اہم بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اس دور میں رہ رہا ہوں جو مولانا طارق جمیل صاحب کا دور ہے۔ میں اس وقت اس پاکستان میں رہ رہا ہوں جو پاکستان مولانا طارق جمیل صاحب کا پاکستان ہے۔ ناظرین، راشد بھائی ایک چھوٹے سے سیاسی اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک چھوٹا سا سیاسی اختلاف جو آج ہے کل نہیں ہوگا، جو صرف اور صرف سیاسی اختلاف بنا کر اتنی قدآور شخصیت کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنی فضول سی گفتگو کو ان کو موضوع بناتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حنظلہ بھائی دل خون کے عنصر ہوتا ہے، ہمارے وہ بڑوں کی جگہ پہ ہے، ہمارے یعنی کہ باپ کی جگہ پہ ان کا رتبہ ہے، لیکن ان کو ایسے ستایا جاتا ہے، ایسے الفاظ کہ وہ بندہ کیسے یار اتنے برداشت کرتا ہوگا الفاظ۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ شعر پڑھ رہے تھے نا، وہ بڑا کمال کا شعر تھا، آپ کو آتا ہے وہ ذرا سنا دیں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اللہ اکبر۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زمانے حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اس کو ستایا گیا ہے، اس ہستی کو ستایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راشد بھائی آگے چلتے ہیں، ہم پروگرام کو آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے، والد کی شان کے اوپر کچھ آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو ضرور ذرا۔ جی ضرور، انشاءاللہ تعالی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی فیضان ہے۔ جی جی بالکل، ماشاءاللہ ان کے واقعات، ان کی زبان سے نکلے واقعات سن کے یاد ہو جاتے ہیں۔ میری دلچسپی تھی تو وہ ایک والد کا واقعہ سناتے ہیں، جی جی، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش جی کرتا ضرور ہوں ضرور، ناظرین و حاضرین کے لیے۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال مجھ سے بغیر پوچھے استعمال کر لیتا ہے، آپ اسے سمجھائیں، اور یہ شرعی حق بھی ایسا ہی ہے کہ بیٹے کا مال باپ اس سے بغیر پوچھے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے پیغام بھیجا اس آدمی کو، اس کے باپ کو، کہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو جب اس سے یہ پتہ چلا، یہ پیغام پہنچا کہ تیرے بچے نے تیری شکایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، زبان پہ نہیں آئے، دل میں کہے، اور خیالات کی دنیا سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔
تو جب وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے کہا اے بزرگ، اے اللہ کے بندے، پہلے مجھے وہ شعر سنا جو تیرے دل کی دنیا میں آباد ہوئے اور چلے گئے، تیرے خیالات میں اترے اور وہ چلے گئے۔ پہلے وہ میرے رب نے کہا، میرے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا پہلے اس سے وہ شعر سنیں جو اس نے بیٹے کے گلے میں کہے تھے، پھر اس کا کیس سنا جائے گا۔ تو کیا کہا تھا ذرا سناؤ۔ تو وہ کہنے لگے، بچے، میں نے کیا کہا؟ بچے، جب تو پیدا ہوا تو میرے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا، میں نے اپنے جسم کو اپنی خواہشات کا قبرستان بنا دیا، میں تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کولو کا بیل بن کے چلتا رہا، میں سردیوں میں ٹھٹرتا تھا تجھے گرم لباس دینے کے لیے، میں رات کی سردی میں ٹھٹرتا تھا تجھے ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرنے کے لیے، میں گرمی میں جھلستا تھا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کی حقارت بھرے الفاظ سنے، میں تیرے لیے جیتا رہا، اپنے لیے میں نے جینا چھوڑ دیا، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ میں جب تو بیمار ہوتا تھا میں تڑپ جاتا تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا میں اور میری بیوی تیرے سرانے پر بیٹھ کے ساری ساری رات گزار دیتے تھے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، اسے کچھ ہو نہ جائے، یہ مر نہ جائے، یہ مر نہ جائے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کا دن رات خیال کرو۔ میں نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، اور میں نے ایک امید لگائی کہ جیسے میں آج اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ جب جوان ہوگا، میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب میری کمر جھکی اور میں خشک تنا بن کے کھڑا ہو گیا، اور یہ جب جوان ہوا، اس کا تنا مضبوط ہوا، اس کے بازوؤں میں جب طاقت آئی، تو میں نے امید لگائی کہ احسان تو کتا بھی مانتا ہے، احسان تو کتا بھی مانتا ہے، اب یہ میرا احسان کبھی نہیں بھولے گا اور مجھ پر بھی احسان کرنے کا اس کے بدلہ دے گا میرے احسانات کا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک دم اس کی آنکھیں چڑھ گئی اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں اس کا زر خرید غلام ہوں، غلام کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ یہ میرے سامنے یوں بولنے لگا کہ جیسے میں اس کا نوکر ہوں، ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ میری طرف یوں آتا تھا کہ میں ڈر جاتا تھا، اس کے سامنے بولتا بھی نہیں تھا۔ پھر میں ایک دن اپنے آپ کو جھٹلانے لگ گیا کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، میں ایسے ہی سہانے سپنے دیکھتا رہا، میں ایسے ہی بزم تصور سجاتا رہا، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ آخر ایک دن میں پھٹ پڑا اور میں نے اس کے مال پہ ہاتھ ڈال لیا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے اس کا مال خرچ کر لیا۔ تو یہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ تو میرے نبی نے اس کو یہاں سے پکڑا، اس لڑکے کو، اس جوان کو یوں پکڑ کے اٹھایا اور کہا، ارے بدبخت، اٹھ جا میرے دربار سے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدقسمتی سے یہ باپ آج بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ گریبان پکڑ کے اولادیں کہتی ہیں، تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو زمین اس سے نگل جاتی، آسمان پھٹ جاتا۔ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں، ایک بچی کا مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے سنا، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی میرے سامنے بھونک نہیں، میرے سامنے بھونک نہیں، اور اس کی ماں کے اتنے موٹے موٹے آنسو، یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ یہی تو ہے، حکمران برے ہیں میں مانتا ہوں، پر یہ بھی تو آنسو اس ملک میں آگ لگائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے حنظلہ بھائی یہ حکمران ہم پر عذاب کی شکل میں اتار دیے گئے ہوں، یقیناً ایسا ہی ہے، ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے، مائیں بھی ذلیل ہو رہی ہیں،
باپ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو، تمہاری دنیا بھی چمک جائے گی، تمہاری آخرت بھی چمک جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راشد بھائی آپ نے ایک بڑا بہت ایک یوں کہہ لیں کہ دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، یہ تو جزاک اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنا نصیب کرے آمین۔ اور ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنا سکھا دے، آمین۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب ماحول بن چکا ہے، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس نہج پہ چل پڑے ہیں، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس سٹیٹ پہ چل پڑے ہیں، کون سا ان کو طریقہ کس نے سکھا دیا ہے۔ میں چند ایسے یہ جو اوباش قسم کے سنگرز ہیں نا، یقین مانیں کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی ان نوجوان نسل کا اصل قصوروار ان کو ٹھہراتا ہوں کہ اصل قصوروار یہ لوگ ہیں۔ ایک وہ خبیث انسان تھا وہ انڈیا کا، وہ لائن مر چکا ہے، وہ کیا نام تھا یہ اس کا، سدھو موسے والا۔ آپ یقین مانیے اس کی گندی اولاد یہ رجب بٹ، یہ خبیث بکواس کر رہا تھا، اس دن بونک رہا تھا، یہ بے غیرت بے شرم انسان۔ میرے پاس اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور کوئی الفاظ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے راشد بھائی 295C، آپ تو سمجھتے ہیں اس کو کتنی حساس ہے یہ۔ وہ کہہ رہا تھا جی میرے جو نا استاد ہیں ان پر بھی 2 دفعہ لگی ہے اور میرے اوپر بھی 2 دفعہ لگی ہے، تو مجھے کوئی آپ دیکھیں ذرا، یہ اس کی گندی نسل آگے چل پڑی ہے یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو اخلاق اور کردار بگاڑنے میں وہ ایک ایسا بدنما چہرہ تھا جس بندے نے کہ ہمارے نوجوانوں کو بری طریقے سے جکٹ رکھا تھا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل کہ وہ خبیث مارا گیا، اور اس کا یہ جو گندا ایک غلیظ، میں تو یہی کہوں گا کہ غلیظ اس کا جو آگے چل رہا تھا وہ بند ہو گیا وہیں پر۔ ورنہ ہمارے نوجوان اللہ کا شکر ہے والدین کا احترام کرتے تھے، الحمدللہ سارے کرتے بھی ہیں، کچھ اس میں جو اس کو فالورز ہیں، جو اس کو سنتے ہیں، وہ آگے سے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ باہر کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنا ہمارے نصیب میں بھی کرے۔ راشد بھائی وہ ایک آپ واقعہ سناتے ہوتے ہیں مولانا صاحب کا آپ بیتا جو واقعہ ہے، وہ جو سیبوں والا، شاید وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا پیدل چلنے کے لیے، غالباً یہ فیصل آباد کی بات ہے، میں تھوڑا پیدل چلنے کے لیے جا رہا تھا تو دور سے میری نظر پڑی، وہاں ریڑیاں لگی ہوئیں، فروٹس کی ریڑیاں لگی ہوئیں، تو ان ریڑیوں میں ایک بابا جی، ان کی سفید داڑھی اور سر پہ پگڑی۔ ریڑیوں والے بیچارے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، نہ دین ہوتا ہے نہ دنیا ہوتی ہے، دکھ اور غم ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ میری طبیعت کو جچ گیا کہ اس نے میرے نبی جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور نبی جیسا چہرہ بنایا ہوا تھا، تو میری طبیعت کو جچ گیا۔ میں دور کھڑا اس کو یوں دیکھ رہا تھا، میری ٹکٹکی بن گئی، میں یوں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ پھر میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر یوں پلٹ کے دیکھا۔ کون ریڑھی والے کو پلٹ کر دیکھتا ہے؟ میری طبیعت کو اتنا جچا، میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ریڑھی کے اوپر ایک سیبوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس نے پیٹی پہ رکھا ہوا تھا، دوسرا اس نے ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ٹپ ٹپ خاموش فریادیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا، کیا بنی؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے سامنے جو سیبوں کی ایک پیٹی پڑی ہوئی تھی اس نے میرے سامنے یوں الٹا دی، وہ سارے سیب ریڑھی پہ بکھر گئے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ سیبوں کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں تو بڑے اچھے سیب تھے، پر نیچے سارے ادگلے سیب، اوئے ہوئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں۔ یہ جو بہت کا لفظ ہے اس نے میرے سینے میں خنجر کی طرح اتار دیا۔ بیٹا
मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सुबह सुबह मंडी जाता हूँ, सिर्फ एक पेटी लेकर आता हूँ, वो मेरी शाम तक बिक जाती है, उसकी बचत में से फिर मैं ताज़ा आटा ख़रीदता हूँ और अपने बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करता हूँ। पर आज किसी जालिम ने मेरे बच्चों का रिस्क मुझसे छीन लिया है। जब इतनी सतह से जुल्म हो रहा हो, फिर हुक्मरानों के आने और जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर फ़ौज और पुलिस को गालियां देना नादानी है। मेरे मुल्क का चपड़ासी से लेकर हुक्मरान के आखिरी दर्जे तक लोग बददियानत बैठे हुए हैं। हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हुकूमत बुरी, पुलिस बुरी, फ़ौज बुरी। कभी अपना गिरबान तो देखो, वो सेब भरने वाला कोई वज़ीर आज़म नहीं था, एक छोटा मोटा वो बाग वाला होगा, उसने अपने अच्छे बेचने के लिए गले भी निकाले होंगे, लेकिन उसको पता नहीं मैंने किसी का नवाला छीन लिया है। हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राशिद भाई, इतनी ये सख्त मैं कहूँ, क्या कहूँ इस पर, अल्लाह अकबर। हम किसको कहें कि ये हमारा दुश्मन है? हुक्मरानों को कहें, या फिर पुलिस को कहें, या फिर किसी और को कहें, या फिर कहें कि मैं खुद अपना दुश्मन हूँ? अपने आप को कहना पड़ेगा। राशिद भाई, आपने ये जो वाक़या सुनाया है, इसके बाद मुझे आप ये बताएं कि हम किसको रोएं? हुक्मरानों को कहें, फ़ौज को कहें, या फिर पंजाब पुलिस को कहें, या पुलिस को कहें, या फिर अपने गिरेबान में झांकें? अल्लाहु अकबर। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। इस पर मुझे एक बहुत प्यारा वाक़या याद आया, मौलाना तारिक जमील साहब सुनाते हैं अक्सर। जी जी ज़रूर। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, तो वो वाक़या बिल्कुल जो है ना वो इसकी अक्कासी करता है कि किसको हम किस के आगे जाकर रोएं, अल्लाह से किसको रुजू करना चाहिए, हाँ। किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी जी बिल्कुल। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ को निकले तो मेरा रब ने कहा, मूसा तेरा एक उम्मती है, वो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, वो जब तक इस मजमे में खड़ा है मैं बारिश नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर से नीचे आए और आके कहने लगे, भाई निकलो, वो जो अल्लाह का 40 साल से नाफरमान है वो बाहर निकल जाओ, अगर वो खड़ा रहेगा तो बारिश नहीं होगी। वो बेचारा को मेरे जैसा गुनाहों में डूबा हुआ, उसने इधर देखा कोई ना निकला, उसने यूं आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, 40 साल तेरी नाफरमानी की और तू पर्दे डालता रहा और तू छुपाता रहा, आज मैं बाहर निकलूं तो जलील हो जाऊं, अगर ना निकलूं तो बारिश नहीं होती। अरे सुन रहे हो एक आदमी। और यहाँ पे एक और बात, तौबा नंबर 2 कर रहा है, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं कर रहा, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कर रहा है। एकदम खटा घंगोर आई और बारिश छमाछम होने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान कि या अल्लाह निकला तो कोई नहीं, ये बारिश कैसे हो गई? तो मेरे रब ने कहा, मूसा जिसकी वजह से रोकी थी उसी के तुफैल मैंने ये बारिश कर दी। या अल्लाह, इतनी जल्दी भी कोई मानता है? 1 मिनट की नाफरमानी माँ माफ़ नहीं करती। बाप को मनाने जाओ वो चेहरा फेर के बैठ जाता है, भाई को मनाने जाओ वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता, और 40 साल के गुनाह तूने इतनी जल्दी माफ़ कर दिए। मेरा रब ने कहा, हाँ
اس نے توبہ کر لی، ہم نے اس سے صلح کر لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ میرے رب نے کہا موسیٰ وہ 40 سال میرا نافرمان تھا، میں پردے ڈالتا رہا، میں اس کو چھپاتا رہا، آج اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے اسے رسوا کروں؟ میں کو پردے چاک کرنے والا ہوں، میں کو چغلی لگانے والا ہوں۔ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، اپنے اندر دیکھو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے رجوع کر لو۔ اللہ کی قسم میرے سارے نوجوان، میرے دیس کے سب لوگ اکثر اگر توبہ کر لیں، اکثر اپنی نظروں کو جھکا لیں، اکثر اپنی زبان کو گالی اور جھوٹ سے پاک کر لیں، اللہ کی قسم آنے والا دن تمہارا ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، بالکل ٹھیک فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے نا راشد بھائی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم کسی کو نہ کہیں کہ وہ فلاں برا ہے فلاں برا ہے، ہم خود سے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، میں ٹھیک کروں، آپ ٹھیک کریں، اور پھر انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ راشد بھائی وہ مولانا صاحب کے انداز میں اشعار سنا دیں ذرا ضرور ہمارے ناظرین کو۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہر سوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جدلات چلے گا بنجارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے پنجاب پولیس کے بہترین پنجاب پولیس کا بہترین چہرہ، پنجاب پولیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں محترم راشد شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وافر مقدار کے اندر ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش کروں گا، راشد بھائی کا چینل ہے پولیس کا طارق جمیل، آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آخر میں ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس پر میں ان بھائی جان کو کہوں گا، راشد شاہ صاحب کو کہوں گا کہ یہ دعا بھی مولانا صاحب کے انداز میں ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین ضرور۔ آمین۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں۔ جی جی۔ اور مانگنے کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ ہمیں فقیروں سے سیکھنا پڑے گا۔ جیسے وہ منہ بناتے ہیں کہ بخیل سے بخیل انسان کو بھی ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، وہ چلو دیو کچھ نہ کچھ تو جان چھوڑو۔ جی جی بالکل۔ اللہ کے سامنے ایسے مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رب العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے یا اللہ روندے ہوئے ٹھکرائے ہوئے یا اللہ گناہوں سے آلودہ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اٹھا کے فریاد کریں کیونکہ ان میں گناہوں کی بو رچی ہوئی ہے یا اللہ یہ جھولی اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلائی جائے کیونکہ اس میں یا اللہ گناہوں کے یا اللہ داغ لگے ہوئے ہیں یا اللہ یہ جسم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے فریاد کر سکیں پر یا اللہ تیرے سامنے فریاد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس در بھی تو کوئی نہیں ہے یا اللہ جہاں پہ آ کے ہم دکھڑا سنائیں جہاں پہ جا کے ہم اپنا دکھڑا سنائیں اے رحیم اللہ اے کریم اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے یا اللہ تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں میرے دیش میں جو آگ لگی ہوئی ہے بے شک ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور یا اللہ تو ہی اسے بجھائے گا تیرے محبوب کو اس امت سے بڑا پیار تھا یا اللہ جو آج بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹی جا رہی ہے یا اللہ پانی مہنگا ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا خون سستا ہو چکا ہے اللہ فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں یا اللہ دشمن کہتا ہے اللہ وہ اپنے اللہ کو دوری دھار کے خنجر سے یا اللہ تیرے محبوب کی امت کو ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے اور آواز لگاتا ہے لاؤ اپنے اللہ کو کدھر ہے تمہارا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما ہمیں خون دیکھ دیکھ کے یا اللہ ہماری بس ہو چکی ہے یا اللہ خون دیکھ دیکھ کے اپنے بچوں کا ہماری بس ہو چکی ہے اے فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ ہماری مدد فرما اے شداد کو پکڑنے والے اللہ ہماری مدد فرما تو آ جانا یا اللہ ہماری مدد کے لیے آ جا آ ہی جائے اللہ ڈنکے پہ چھوٹ مار دے اے زمین و آسمان کے فرشتوں آج تم بھی آمین کہو ہمارا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم سے روٹھا ہوا ہے تم سفارشی بن جاؤ تم سفارشی بن کے ہمارا اللہ ہمیں ملوا دو یا اللہ جب سے آنکھ کھولی ہے چمن اجڑا دیکھا ہے یا اللہ تیرے دین پہ بہار ہمیں بھی دکھا دے یا اللہ جب سے آنکھ کھولی ہے چمن اجڑا دیکھا ہے تیرے دین کی بہار ہمیں بھی دکھا دے تیرے دین پہ چلنے والوں کے مذاق بنتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے تیرے دین پہ قربان ہونے والوں کے لیے لوگوں کی زبانیں کھل چکی ہیں یا اللہ تیرے دین پہ قربانی دینے والوں کے لیے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ سینہ چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما اور یا اللہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ تیرے دین کا سرمایہ مولانا طارق جمیل صاحب یا اللہ ان کو عمر خضری عطا فرما تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کی روشنی کو یا اللہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھنا یا اللہ ان کے جو منور کر رہے ہیں دلوں کو تیرے دین کی وجہ سے یا اللہ وہ ہمیشہ چراغ جو ہے وہ جلتا رکھنا یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما لے ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ بن مانگے عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کے یا اللہ امت پہ رحم فرما دے کرم فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعا مانگی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان میں بسنے والوں کے لیے سب کے لیے آپ کی یہ درد مندانہ جو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اور آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین آج کی بہت ہی خوبصورت پوڈ کاسٹ ہمارے بہترین بھائی ہمارے
ہماری پولیس کے بہترین چہرہ محترم راشد شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہی ہماری پوڈ کاسٹ انشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے ہمیں بہت ساری محبتوں سے نوازا، امید کرتا ہوں کہ اس بار پھر آپ محبتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔